बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 17 अप्रैल है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 203 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बुशरा बीबी का रात की तारीकी में ऑपरेशन किया गया, फैमिली को क्यों नहीं बताया गया और बैरिस्टर गौहर को एक पैगाम देकर क्या कहा गया। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और बैरिस्टर गौहर ने अब राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये सफारतकारी और डिप्लोमेसी या बैकडोर जो राब्ते हैं वो अलीमा खान से क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे कैच क्या है, और बैरिस्टर गौहर और पूरी पार्टी को क्या खतरा है जिस वजह से ये तमाम राब्ते किए गए। ये राब्ते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से क्यों नहीं किए जाते, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ क्यों नहीं किए जाते इमरान खान की रिहाई को लेकर, और जो जुल्म किया जा रहा है दोनों मियाँ बीवी के ऊपर, इस जुल्म के खिलाफ ये राब्ते क्यों आपको होते हुए नजर नहीं आते। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप में और अलीमा खान का ये खौफ। इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आपको अचकज़ई साहब को जो मनाने वाला जो एक डेलीगेशन है, इसमें कौन कौन शामिल था और अचकज़ई साहब क्या कह रहे हैं, और वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कितने संजीदा हैं, और पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्या बता रहा है, ये भी तफसील से बात होगी। और इस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नई डेडलाइन दी गई है। ये डेडलाइन क्या है, और इसके साथ 2019 में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कश्मीर का मामला उठाया गया और आज दोबारा सालसी की बात की जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है, और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं इसे हम स्किल सेट और थैलेसीमिया अलर्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर खर्च कर रहे हैं, तो आपने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। फिर सबसे पहले आपको ये खबर दें कि बुशरा बीबी का आंख का ऑपरेशन हुआ है, और ये रात की तारीकी में किया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब को खामोशी के साथ पटियाला से पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, और हाई सिक्योरिटी के अंदर ये ऑपरेशन होता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अगर खबर लीक ना होती तो दुनिया को यही नहीं पता चलना था कि इमरान खान का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि पिछले 4 महीनों से इमरान खान से किसी किस्म की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बुशरा बीबी के हवाले से बताया जाता है कि उनकी आंख में जो तकलीफ थी, कुछ हफ्ते पहले इसको रिपोर्ट किया गया, जिसमें जो मौलजीन थे पिम्स हस्पताल के, बिलखसूस उन्हीं को ये टास्क दिया गया कि जाकर बुशरा बीबी की आंख का इलाज किया जाए। और अब खबर ये आई कि रात को पिम्स हस्पताल में उनकी एक सर्जरी की गई, और इस सर्जरी के बाद उनको अडयाला जेल दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। देखें, ये जो सर्जरी है, चाहे वो आंख की हो, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से की, इसकी एक पोस्ट केयर होती है, पोस्ट ऑपरेशन केयर। अब जेल के अंदर ये माहौल नहीं है कि वहाँ पे पोस्ट केयर ऑपरेशन, जो पोस्ट ऑपरेशन केयर है उसे यकीनी बनाया जा सके, लेकिन फौरी तौर पर इमरान खान को भी इसी तरह मुंतकिल कर दिया गया था, और अब बुशरा बीबी को भी फौरी तौर पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान में एक खातून होने की हैसियत से जो आपको रिलीफ मिल सकता है, ना अदालतें रिलीफ देने के लिए तैयार है, ना ये हुकूमत रिलीफ देने के लिए तैयार है। और लगता है ऐसा है, ये तमाम जो कार्रवाई हो रही है बुशरा बीबी के खिलाफ, इंतकामी कार्रवाई, कि कुछ लोग ऐसे हैं इस हुकूमत में, निज़ाम में, जो अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं और वो बदला ले रहे हैं। और किस बात का बदला ले रहे हैं ये वो तमाम शख्सियात बेहतर जानती हैं। किसी को ओहदा नहीं मिला, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की गई बकौल उनके, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे, इमरान खान को तकलीफ पहुंचेगी। और इमरान खान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, तुम उसे मारते हो, तुम उसे उसके ऊपर हमले करवाते हो, उसे कुछ नहीं होता। और उसके जुमले, अब तो खैर दुनिया गवाही दे रही है कि इमरान खान से हमारी 20 मिनट की मुलाकात हुई और उन्होंने 5 से 6 मरतबा कहा कि ज़रा से ज़रा क्या होगा, मौत आ जाएगी, तो मैं मौत से नहीं डरता। तो जिस शख्स को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो आपने रास्ता ये इख्तियार किया। अब जेल हुकाम क्या बताते हैं कि दाईं आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत थी, जिस पर जेल इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए माहिरीन चश्म से उनका मुआयना करवाया। खान की तरफ तो तुम्हें याद नहीं आया, इमरान खान को तो तुमने, वो जो अंजुम चला गया उससे कोई पूछे ना कि तुमने किसके कहने पर इमरान खान की इस शिकायत को नज़रअंदाज किया। इमरान खान बार बार कहते रहे कि यार मेरी आंख को चेक करवाएं और इसमें तकलीफ हो रही है, लेकिन वो बदबख्त इंसान, और जिसने पाकिस्तान के महबूब लीडर के साथ ये सब कुछ करवाया किया, और वो इस ये जो गफलत बरती गई, एक मुजरिमाना गफलत है। इसमें अगर ये कहा जाए कि वो इसका रूह रवां था,
اور اس نے اس کی بنیاد رکھی، تو دوستو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کیوں اس کے خلاف کوئی درخواست نہیں دیتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ پوچھے نا کوئی بیرسٹر گوہر سے، ویسے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی ہے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیرسٹر گوہر اس وقت کیا کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے وہ کس قسم کی حکمت عملی سے اپنا رہے ہیں۔ جیل ذرائع بتاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ تشخیص ہوا، جس کے پیش نظر ڈاکٹرز نے ان کی سرجری کا مشورہ دیا اور 16 اپریل کی شام مریضہ کو راولپنڈی کے نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ یہ خبر آ رہی ہے جی جیل ذرائع سے۔ اب یہ جو ریٹینا ڈیٹیچمنٹ اصل میں ہے کیا؟ اس کے بارے میں جی بتایا جاتا ہے کہ ایک تو جو سمٹمز ہیں فلوٹرز، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی نا آنکھ کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، اسے فلوٹرز کہتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا دھندلا پن آنکھ کے آگے آ جاتا ہے۔ یہ بیسک اس کی ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ڈائبٹیز بتائی جاتی ہے، پھر 60+ اگر آپ کی عمر ہو جائے تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اور پھر دباؤ ہے، پریشر ہے، اس کا تعلق جو نفسیاتی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں خان صاحب اور بشریٰ بی بی دونوں کو یہ تکلیف ہوئی، اور اس کا علاج یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کو ہوئی اور بشریٰ بی بی کو بھی ہو گئی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جیل کے اندر حالات کیسے ہیں، دباؤ ہے، قید تنہائی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں۔ لاسٹ جو ملاقات ہوئی سلمان صفدر کی، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان ہر 5 سے 6 منٹ کے بعد یہ دہراتے تھے کہ یار میری آنکھ انہوں نے ضائع کر دی ہے، مجھے نظر نہیں آتا، کچھ کرو۔ اور عمران خان نے اپنی بہنوں کے ذریعے بھی یہ پیغام باہر بھیجا کہ آپ کچھ کریں، اور اس کے لیے کہ میری کسی طرح آنکھ کو بچا لیا جائے۔ تو وہ لوگ عمران خان جن کے قبضے میں ہیں، جن کی قید میں ہیں، اور یہ جو حبس بیجا میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو مٹا دیا جائے۔ اگر عمران خان ویسے پاکستان کی عوام کے اور تاریخ میں سے نہیں مٹ سکتا تو کم از کم ہم اسے مٹانا تو شروع کریں، اور اس تناظر میں یہ تمام کام جو ہے وہ دوستو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جب خان صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز نہ بلند کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ایک مجرمانہ غفلت ہوگی، اور جو لوگ آواز بلند نہیں کرتے اور اسے سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے تو خبر باہر نہیں آتی، لیکن اس حکومت کو یہ ضرور خیال ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ایسی کمیٹی بنانی ہے جو جانوروں پر ہونے والے ظلم کی روک تھام کر سکے، اور جو جانور انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کمیٹی بنائی؟ پاکستان کی عدالتیں جو ظلم کر رہی ہیں اس ملک کے عوام کے اوپر، کیا اس پر کوئی کمیٹی بنائی؟ یہ جو ججز بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کا استحصال کرتے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے، کیا اس پر کوئی کمیٹی بنائی؟ پاکستان کے اندر انصاف آپ کو عمران خان کے لیے نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بھی نہیں ہے، ورکر کے لیے بھی انصاف آپ کو نہیں ملے گا اس تحریک کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر انصاف کس کے لیے ہے؟ وی وی آئی پی انصاف، اور چل کے خود عدالتیں ہاتھ باندھ کر، چاہے وہ نواز شریف ہو اس کے حضور میں اس کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں، یا پھر شہباز شریف کو آپ نے وزیر اعظم پاکستان بنانا ہو، وہاں پر جج صاحب آپ کی عرضی تسلیم کرتے ہیں، درخواست کو مان لیتے ہیں، اور آپ کو اجازت دیتی جاتی ہے کہ اگلی سماعت پہ آپ پیش ہوئے گا، اور پھر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جاتا ہے۔ یا پھر اس ملک کے اندر، اور پھر ایک ایسا مجرم جو اپنی جائیدادوں کا حساب نہیں دے سکا، 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اسے گواہی دے کر، ضمانت دے کر ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ نظام صرف ان لوگوں کے لیے کیا؟ اس پہ بھی کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی ٹروتھ کمیشن بنائیں، کوئی ایسا کمیشن جو آپ کو بتا سکے کہ جناب اس کو بھی آپ نے روکنا ہے۔ پاکستان میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہیں ہوا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ کوڑے مارے گئے، یہ جو سر عام چادریں کھینچ لیتے ہیں، یہ جو بچوں کو اٹھا کر حبس بیجا میں رکھتے ہیں، یہ جو صحافیوں کو اٹھا کر کئی کئی مہینے غائب کر دیتے ہیں کہ ان کی آواز بند کر دو اگر یہ سچ بولنا بند نہیں کریں گے، تو یہ ظلم روکنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں۔ پاکستان میں انہوں نے جی اب کمیٹی بنائی ہے کہ حکومت نے جانوروں پر ظلم کی روک تھام کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے کمیٹی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اچھی بات ہے جی، آپ کمیٹیاں بنائیں، لیکن یہ جو جانور انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں یار، اس کے لیے بھی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، کوئی ایک کمیشن ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا درد دل رکھنے والا کوئی محکمہ ہونا چاہیے جہاں پہ اس بات کا حساب لگایا جائے کہ عمران خان کو انصاف کیوں نہیں دیا جاتا، بہنوں کی ملاقاتیں کیوں بند کر دی جاتی ہیں، بہنوں نے ایسا کیا کیا تم لوگوں کا کہ تم یہ ایکسیس اس سے چھین رہے ہو، عمران خان کی آنکھ کو کیوں ضائع کیا گیا، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا، اور پاکستان میں یہ صرف جمہوری لیڈرز کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، مقبول شخصیات کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟
काश इस पे भी कोई कमेटी बने। दोस्तों, इस खबर को पढ़ने के बाद ना मेरे ज़हन में फौरी तौर पे ख्याल आया कूफे वालों का, कि इन लोगों में और कूफे वालों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क है तो सिर्फ सन का। 2026 में कूफे वाले कैसे हैं आप इन लोगों को देख लें। जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए, जुल्म और जालिम का हाथ नहीं रोका, बल्कि खामोश हो गए कि कहीं जालिम वो तलवार जो है इनकी गर्दनों पे ना चला दे। आज भी 2026 में जो लोग खामोश हैं इस जुल्म के खिलाफ, इनमें और कूफे वालों में कोई फ़र्क नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बाबा हुसैन इब्न अली हैं, जिन्हें करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, आपके पास ना कूफे वाले आए और उन्होंने मच्छर मारने की शरई हैसियत दरियाफ्त की। सुने कि इमाम क्या कहते हैं। कूफे के लोगों ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, क्या हम मुसलमान हालत एहराम या वैसे मच्छर मार सकते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कूफे वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि इंतहाई उदास लहजे में कि तुम कैसे लोग हो, तुम मच्छर की जान लेने के तवान का मसला पूछते हो, शरई हैसियत पूछते हो, हालांकि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला। तो आज 2026 में जो लोग खामोश हैं, इनमें और कूफे वालों में कोई फ़र्क नहीं है। आप कमेटियां बनाएं, आप जुल्म करें और फिर उस जुल्म को बतौर तमगा अपनी छातियों पर दुनिया भर को दिखाएं। और ये एक तरह से हमारी जहन साजी अब ये की जा रही है। वो मिनिस्टर साहब जो एग्रीकल्चर के थे, मुझे तो उस शख्स का ना चेहरा नहीं भूलता। वो कहता है कि हम यहाँ पे 8 लाख लोगों की बात करें, आपको एक कैदी की फिक्र पड़ी हुई है। देखिए, वो जो कैदी है ना, वो बहुत सारे आज़ाद लोगों से बेहतर है, क्योंकि वो अपने ज़मीर का कैदी है। वो चाहता तो लंदन में किसी भी कॉफ़ी सेंटर पे बैठकर नवाज शरीफ की तरह कॉफ़ी के मज़े ले सकता था। उसका एक्सेस दुनिया के बादशाहों तक है। नवाज शरीफ साहब को तो ख्वाब में भी नहीं देख सकते। बकिंगम पैलेस के बाहर से अगर गुजर जाए तो मैं समझता हूँ कि यही इनके लिए बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आज़ाद वैसे वो फिर नहीं सकते, ख़तरा रहता है कि लोग उनको रोक कर सवाल करेंगे। तो बादशाहों के दरबार जिसके लिए खुले होंगे, आज उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो कूफे की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, सिर्फ उस रवैये को आपने याद रखना है, इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा। हर दौर के अंदर यजीद है और हर वक्त आपको कूफे वाले अपने इर्द गिर्द मिलेंगे, जिन्होंने जुल्म किया, जो जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए, जालिम का हाथ नहीं रोका, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। और दोस्तों, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के याद रखिएगा कि ये जुल्म आज इमरान खान पर हो रहा है, कल किसी और के ऊपर होगा। आज इमरान खान की बहनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, कल किसी और की बहन के साथ ये सब कुछ होगा। और फिर ये होना है, ताकतवरों ने ये करना है और वो करके दिखाएंगे। और उस वक्त आपने इंसानियत कार्ड नहीं खेलना। फिर आप भी इसी तरह की किसी कमेटी की बनाने की बात कर रहे होंगे। बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज वट्टू, वो फर्स्ट हैंड ऑफ इंफॉर्मेशन है अपनी फैमिली के हवाले से। वो ये कहती हैं कि कल हमारी फैमिली को एकदम से कहा गया कि आप आकर फौरी तौर पर बुशरा बीबी से मिल लें। With no explanation, however, I had already been hearing from reliable sources that she was unwell and might require a surgery. वो बताती हैं कि मुझे पहले ही खबरें मिल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद उनकी सर्जरी कर दी जाए। और फिर वो ये बताती हैं कि जब when the family met her this morning, they realized that she was being brought back from the hospital. She has undergone a surgery overnight. और जब उनकी मुलाकात करवाई गई तो उनको बताया गया कि शायद रात को उनकी सर्जरी कर दी गई है और दोबारा उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। For days she has been in severe pain and had even lost vision in one eye. Yet a doctor was only called a day before when finally examined. She has now gone through a major eye operation. A couple of weeks ago, I had shared doctor's warnings from her jail. The surgery requires continuous care. Just imagine for a moment the pain we feel when even something minor gets into our eye. मैंने आपको कल बताया था ना कि आप अपनी एक आंख बंद करके देखें और हाथ वो तकलीफ जब पहुंचती है तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। देखें, बुशरा बीबी की तो इन जालिमों ने मुलाकात करवा दी, बुला भी लिया, चले अच्छा हुआ मुलाकात हो गई, इनके दिल में रहम आ जाए। लेकिन खान साहब की मुलाकात इन्होंने फिर भी नहीं करवाई। बहनों से आज तक मिलने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं जी इमीडिएट फैमिली, उनको मिला देते हैं। तो इमीडिएट फैमिली तो अगर देखा जाए शौहर और बीवी के ताल्लुक से, तो वो तो खान साहब ही हैं। फिर ख़ानदान के बाकी लोगों को क्यों मिला रहे हो? यही हक इमरान खान का भी बनता है। इमीडिएट फैमिली में से बीवी नहीं आती, आपके खून के रिश्ते भी शामिल होते हैं, आपके बच्चे भी, जो आपकी नस्ल है वो भी शामिल होते हैं। यहाँ पर तो हमें तो जिहाद पेश की जाती हैं कि मरियम के साथ कितना जुल्म हुआ। बाप की आंखों के सामने गिरफ्तार कर लिया। बाप की आंखों के सामने अगर कोई जुर्म करेगा और अगर कोई शरीक होगा किसी जुर्म का, तो यकीनन कार्रवाई होगी। ये कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन ये हमें बातें जो है सुनाई जाती हैं। और दोस्तों, बैरिस्टर गौहर का जो किरदार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अब ख़तरनाक हो चुका है। एक होता है ना मशकूक, एक ख़तरनाक किरदार हो चुका है। बैरिस्टर गौहर
عمران خان کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے. اور میری آج کی یہ وارننگ یاد رکھیے گا کہ بیرسٹر گوہر کے اوپر کسی طرح بھی ریلائبل نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے پراکسی کردار، ایک طرح سے یہ اعلی کار ہے، اور یہ عمران خان کے حوالے سے خبریں اور اندر کی خبریں، فیملی کی خبریں، پارٹی کی خبریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے. میرے پاس اگر آپ کہنا کہ کوئی ہارڈ ایویڈنس دکھائیں، لیکن اس کی جو باتیں اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں نا، اسے یہی لگتا ہے کہ یہ عمران خان اور اس کے خاندان اور اس کی فیملی کو بہت نقصان پہنچائے گا. پارٹی کو تو نقصان پہنچائے لیکن اب عمران خان کی زندگی کو بھی نقصان پہنچائے گا. اس کی ایک دلیل میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے جی. بیرسٹر گوہر کو بھی رات کو علم تھا، اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، پارٹی دیگر قیادت کو بھی بتایا گیا، بشرا بی بی کے خاندان کو بھی بتایا گیا، لیکن علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنوں کو بالکل لا علم رکھا گیا. اس لیے اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے، اور کیا پس پردہ کوئی معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف بالکل خاموش ہے. اور راولپنڈی کا جلسہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ مردان میں جلسے کا کہا، جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اور محمود خان اچکزئی بھی بالکل خاموش ہے. خاموش نہیں ہے بھائی، آئی ڈونٹ نو. یہ جو پچھلے 4-5 سوالات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہ ان کو پتا ہوتا ہے، خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کو پتا تھا. بہنوں کو ٹیلی فون پہ نہیں لیا، ڈاکٹرز کو لے لیا، ان کو لے لیا، سہیل افریدی کو لے لیا. جہاں پہ طاقت تھی، جہاں پہ لوگوں کو مینیور کرنا تھا، جہاں پہ استعمال کرنا تھا، وہ سارے شامل ہو گئے. لیکن علیمہ خان کو شامل نہیں کیا جاتا. رات بھی ایسے ہی ہوا کہ بیرسٹر گوہر کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. اور پھر میں آپ کو نا ایک خبر یہ دے دوں، اور یہ خبر بشرا بی بی کے حوالے سے خاص طور پہ آ رہی ہے. خبر یہ ہے کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یہ کام کیا کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے اعتماد سازی کے لیے عمران خان کی فیملی اور اسیر رہنماؤں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں سے ملاقات کی. اسیر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی بہن نورین نیازی سے بھی ملاقات کی. اطلاعات کے مطابق بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی فیملی کو مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ کرنے پر قائل کر لیا. محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر، علامہ ناصر عباس عمران خان کی فیملی کو دوبارہ اعتماد میں لیں، اور اگلے ہفتے بیرسٹر گوہر، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس فیملی سے ملاقات کریں گے اور بشرا بی بی کی رہائی کی قانونی طریقے سے ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کی فیملی جیل کے باہر متنازع گفتگو نہ کرنے پر راضی ہے. بشرا بی بی کی فیملی بھی بشرا بی بی سے متعلق سوشل میڈیا پیغامات جاری نہیں کرے گی. بشرا بی بی کے ایشو کو لے کر کوئی متنازع پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی. دیکھیں، آپ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا، پھر مان لیں. یہی کام بیرسٹر گوہر نے 26 نومبر کو بھی کیا تھا. یہ فون لے کر پہنچ گئے کہ خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی، دنیا بہت ہے اور مسئلہ بن جائے گا، اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور یہ پہنچ گیا بندہ، اس نے پیغام ریکارڈ کروانے کی کوشش کی. خان صاحب نے نہیں کروایا. خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ کیا چاہتا ہے، اور یہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کنہوں نے بھیجا. بیرسٹر گوہر کے ساتھ کھڑے ہوئے اگر بندے کے پاس فون اور وہ کہے جی میرا فون استعمال کر لیں، اور خان صاحب کیا آپ سے لڑتے لڑتے، اس نظام سے لڑتے لڑتے، عدالتوں سے لڑتے لڑتے، 78 برسوں میں جن لوگوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ان سے لڑتے لڑتے، میرا خیال ہے کہ وہ بندہ اتنا تو سیانہ ہے نا، اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ مجھے استعمال کرنے آیا اور میرے ساتھ کیا کرے گا. خان صاحب نے انکار کر دیا. تو اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کو خوف کیا ہے، اور اس بندے کو کیا خوف ہے؟ ان کو خوف یہ تھا کہ یار سوشل میڈیا پہ تو ہمارے خلاف طوفان نے بدتمیزی برپا ہے، لوگ ہمیں گالیاں بھی نکال رہے ہیں، لوگ ہمارے میمز بھی بنا رہے ہیں، لوگوں نے ہمارے اوپر جوتے پھینکنا شروع کر دی، ٹماٹر، انڈے، ہر قسم کا استقبال ہمارا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. تو ہم تو اپنی جو حیثیت ہے وہ کھو دیں گے. ہم لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، اور پھر عمران خان کی جماعت کا جو مینڈیٹ اور جو بھرم ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم ہیں عمران خان کے اصل جانشین، وہ تو سب ویسے ہی غرق ہو رہا ہے، اور بہنیں اس کو ٹیک اوور کر گئی ہیں. دیکھیں اس تناظر میں یہ ساری ڈپلومیسی اور کام کیا جا رہا ہے. یار یہ ڈپلومیسی مذاکراتی امور کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ رات کی تاریکی میں چلو محمد زبیر جیسی ملاقات کر لو، کہ رات کی تاریکی میں کسی جنرل سے ملاقات ہوئی اور عمران خان کی رہائی یا کہیں نہ کہیں ڈیل کی بات ہو؟ ہمیں یہ خبر بھی سننے کو نہیں ملتی، اور مکمل خاموشی ہے. لیکن یہ خبر سننے کو ملے گی کہ ان کو بھی منا لیا، ان کو بھی منا لیا، کہ تسی گل نہیں کرو گے، باہر جا کے بولو گے نہیں، رولا نہیں پاؤ گے. اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف از ناؤ. اور بیرسٹر گوہر اینڈ ریسٹ آف کمپنی، اب ان کے اوپر دوستوں کسی طرح بھی بھروسہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگ پہلے مشکوک تھے، اب یہ خطرناک ہو چکے ہیں. اور اگر واقعی کسی طرح کی اعتماد سازی اور ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کیا جا رہا ہے تو پھر عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کروا دی جاتی. یہی باتیں آپ نے جلسوں کے اختتام اور پھر ان کی منسوخی کے حوالے سے سنی کہ جلسہ منسوخ کر دو، ریلیف تو ملتا. بہنیں کیا کہہ رہی ہیں کہ کم از کم آپ یہ تو مانگتے نا کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیں، ملاقاتوں کو چھوڑ دیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی لیکن منتقل کر دو. یہ بھی نہیں کروا سکے. تو یہ بندہ
مشکوک بھی تھا اور اب خطرناک بھی ہو گیا، اور ان جیسے کئی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب مشکوک نظر آئیں گے۔ محمود خان چکزئی سے جی رابطہ ہوا ہے اور مردان جلسے کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ناراض ہیں۔ وہ بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نوں پوچھ کے تسی جلسے کیوں نہیں کرتے، یعنی بڑا چودھری تھے میں ہاں، اور وہ چودھری کون ہے بڑا، اس حوالے سے انہیں اب غصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پشاور ریجن عاطف خان نے صدر جلسے میں شرکت کے لیے محمود خان چکزئی کو ٹیلی فون کیا، تاہم چکزئی نے جلسے میں شرکت پر آمادگی ظاہر نہیں کی اور جلسوں اور احتجاج سے متعلق فیصلوں کا اختیار محمود چکزئی کو دے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اختیار تو میرا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ پارٹی آپ کے دادا ابو کی تو نہیں تھی، تم ایک جماعت والے اپوزیشن لیڈر تمہیں عمران خان نے بنا دیا، آج تم پوری جماعت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ سر یہی تو پرابلم تھی کہ ایک جماعت والا پوری جماعت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بغیر مینڈیٹ والے پورے مینڈیٹ کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں۔ کھمبوں کو ووٹ دیا گیا، بینگن کے نشان والوں کو ووٹ دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے جو ہم تنقید تو کرتے ہیں، سلوشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فوری طور پر ایک تو آپ کو اپنا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا چاہیے، ایک نئی جماعت کو اگر آپ رجسٹر کروائیں، کیونکہ عمران خان یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ نے کیوں ابھی تک رجسٹر نہیں کروایا، آپ کی پہچان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سب کو پتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جگہ ایک نئی جماعت آئی ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ الیکشن اور ان نئے الیکشنز میں جب الیکشن قریب آئیں گے نا کچھ سالوں کے بعد، انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے لیے جی بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ راستہ نکالا جائے۔ اب آپ کے پاس راستہ ہے، وقت بھی ہے، کانسٹیٹیوشن لکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، نئی جماعت کا اعلان کریں اور عمران خان سے بات کریں، کیونکہ یہ عمران خان کا ہی حکم تھا، ہدایت تھی کہ ایک نئی جماعت جو ہے رجسٹر کروائی جائے، اور یہ آپ کا وہ محاذ ہے جہاں سے آپ نے پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ الیکٹورل کالج جو ہے اگر یہی آپ کے پاس نہیں ہوگا اور یہاں سے ہی اگر آپ ایک جماعت جو پلیٹ فارم میں نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے یہ جنگ لڑیں گے۔ اور اس آپ کو یہ خبر دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ اچھا میرے پیچھے نا ایک ویڈیو چل رہی ہے، یہ خان صاحب کا وہ دورہ ہے جو 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات وائٹ ہاؤس میں وہ گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ لیڈر بولتا کیسے ہے، لیڈر کسے کہتے ہیں اور پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اور اس وقت کے جو حالات تھے وہ آج کے حالات سے بہت مختلف ہیں، اور پاکستان کو بار بار ڈو مور کی بات کی جا رہی تھی، اور پاکستان اپنے ریلیشن شپ امریکنز کے ساتھ جو ہے اسے دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں عمران خان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کے یہ جو معاملہ ہے وہ بھارت کے ساتھ ٹھیک کروا سکتے ہیں اور کشمیر کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو آج دوبارہ سے یہ ثالثی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آج یہ ثالثی ہو گئی تو یہ ایک ہسٹورک پرسپیکٹو میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اٹس ناٹ بیکاز آف دا پریزیڈنٹ گورنمنٹ، اٹ از بیکاز آف عمران خان۔ عمران خان نے ماضی میں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ ٹرمپ کے متوقع دورہ پاکستان پر مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی ایسی خبر ہے۔ 2019 میں کشمیر پر ثالثی کرانے کی پیشکش کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں ان سے مدد مانگی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر پاکستان نے یہ بات کی اور ہو جاتا ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ بہتر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جنگ کر کے دیکھ لیں، جنگ اس کا نتیجے کا حل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کشمیر جنگ کر کے ملے گا۔ اگر اس کا کوئی سفارتی حل نکل سکتا ہے تو ضرور نکالا جائے اور امریکہ یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر دے دوں کہ بہت جلدی ہم ایران جنگ جیتنے والے ہیں، ہمیں فتح ملنے والی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے، ایران سے جنگ 2 ماہ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ایران میں بہت جلد فتح ملے گی، اور ہمارے ایک بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے گئے، ہماری فوج نے تمام 111 راکٹ کو تباہ کر کے حملہ ناکام بنایا۔ بہترین فوج کی وجہ سے ایران جنگ میں جو کچھ کرنا چاہا وہ کیا۔ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے اور اسے مزید بہتر کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اور اسے مزید بہتر کیا جائے گا۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کے اوپر کیوں ریلائی نہیں کیا جا سکتا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی سر ایک پوری ہسٹری ہے، اگر آپ اس ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ڈیڈ لائنز دی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ یہ ڈیڈ لائنز رکھ دیتا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی دیتے آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ میں ایران کو متعدد بار ڈیڈ لائنز دی اور اتنی بار ہی اپنی فتح کا اعلان بھی کیا۔ پہلی ڈیڈ لائن 21 مارچ کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبی گزرگاہ نہ کھولی تو وہ ایران کے بڑے پاور پلانٹس کو تباہ کر دے گا۔ ڈیڈ لائن مکمل ہونے پر انہوں نے ایک نئی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے، اس لیے 5 دن کے لیے حملے ہم روک رہے ہیں۔ پھر 5 دن کے بعد ایک اور ڈیڈ لائن 27 مارچ کو تیسری ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کی درخواست پر پاور پلانٹس پر حملے کو مزید مؤخر کرتے ہوئے ہم نئی ڈیڈ لائن 6 اپریل دے رہے ہیں۔ جمعے کو 6 اپریل کی ڈیڈ لائن ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں۔
48 घंटे की डेडलाइन के दौरान इतवार के रोज़ एक और पोस्ट आ जाती है कि और मंगल को पावर प्लांट और ब्रिज डे बनाया जाएगा, हम इनको तबाह कर देंगे। फिर मंगल यानी ये जो इस दौरान जो लास्ट मंगल था ट्यूसडे, आपने हुर्मुज़ पर ईरान का कोई मुआहिदा नहीं किया तो ईरानी तहजीब को हमेशा के लिए हम मिटा देंगे। तो इस तरह से वो डेडलाइन पे डेडलाइन, अब 5 दिन, 10 दिन, 48 घंटे और उसके बाद पाकिस्तान के ज़रिए 2 हफ्ते और अब 2 महीने की बात जो है वो की जा रही। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी तरह भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दोस्तों मैं आपको क्विकली खबर ये दे दूं कि ट्रंप का मजाक उड़ाने पर यूट्यूब ने ईरानी हुकूमत के चैनल को मुअत्तल कर दिया है। खैर यूट्यूब, गूगल और उन्हें ये काम करना था और अमेरिका में रहते हुए अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इससे पहले एलन मस्क और फिर फेसबुक के साथ इनका जो है वो फड्डा पड़ा रहा, मुख्तलिफ ट्वीट्स के हवाले से और फिर कंटेंट के हवाले से। खैर वो हल हुआ, लेकिन यूट्यूब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है। मैं आपको दोस्तों एक और ख़बर ये भी दे दूं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से बाकायदा ये पैगाम आया और उन्होंने क्या कहा। मुशीर हैं जी ईरानी सुप्रीम लीडर के, उनकी तरफ से बयान आया जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मुस्तफ़ा खामनाई की। मुकम्मल हकूक़ तस्लीम किए जाने तक आपने हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा है और वो ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरिया जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हकूक़ तस्लीम किए जाने तक आपने हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आपने हुर्मुज़ से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। बात तो मुनासिब है। और अगर ये दलील आप अमेरिका कहता है कि हमने कब्ज़ा कर लिया तो फिर दलील इसको गलत साबित करें दलील के साथ। दोस्तों अमेरिका ने भारत के ऊपर जो रूसी तेल की ख़रीदारी की पाबंदी थी ये रायत ख़त्म कर दी है जी। अब पाबंदियाँ दोबारा से लगा दी गई हैं और 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर्स दे रखे हैं और बताया जाता है कि भारत की जानिब से 11 मार्च से कबल ख़रीदे गए रियायती तेल के सौदों की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है और अमेरिका ने भारत को रूस से तेल ख़रीदने के लिए 1 माह की आर्जी इजाज़त दी थी, जिसके बाद ये तेल ख़रीदना इन्होंने शुरू कर दिया। चूँकि यूरोप और बाकी ममालिक के अंदर तेल की किल्लत थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ से ख़रीदो और बाकी ममालिक के अंदर आप इसको बेचें। और इसमें आपको जाते जाते ये भी खबर दे दूँ कि पाकिस्तान का आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों और अमले की सलामती और मामूल की नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा है। ईरान से मुतालबा उन्होंने किया है और ये भी खबर आ रही है कि जहाँ पर ये मुतालबा हो रहा है हमारा एक जहाज़ पाकिस्तान जी आ गया है और बताया जाता है कि तेल लेकर ये आपने हुर्मुज़ से बाहिफाजत वहाँ से इसको निकाला गया है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, देखें अगर ये तेल पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन हैं दोनों मुल्कों के साथ तो फिर पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाए। अगर भारत जो है वो करोड़ों बैरल तेल रूस से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है, कम से कम अगर बेचे नहीं हम अपनी ज़रूरियात को पूरा तो कर सकते हैं। कम से कम तेल का जो बहरान पाकिस्तान में इसको तो हैंडल किया जा सकता है और कम से कम तेल हासिल करके इसको स्टोर किया जा सकता है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट आपके लोग हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। अपना ख्याल रखें। ये आज की हमारी वीडियो थी। आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।